السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وبعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں جلدی کرنی چاہیے. جو لوگ ایمان سے دور کفر میں، شرک میں، اسی طرح سے نفاق کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو دلیلیں اتر رہی ہیں ان دلیلوں پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کی پیشین گوئیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلیلوں پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. آخر یہ لوگ ایمان لانے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ایمان لانے میں جلدی کرنی چاہیے. ایمان لانے میں تاخیر کرنا انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ جانے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے اور پھر انسان کو ایمان لانے کا موقع نہ رہ جائے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا اپنی حدیثوں کے اندر بھی کہ اگر انسان بالکل آخری مرحلے میں جب جانکنی کا عالم ہو جائے، اس وقت اگر وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کا اقرار کرتا ہوں، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول نہیں فرماتا، اس کا ایمان اس وقت معتبر نہیں ہوگا. تو یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی واضح ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری آیات ہیں ایک سے زیادہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے میں جلدی کرنی چاہیے. یہاں اللہ فرماتا ہے: هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام. کیا یہ لوگ صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آ جائے؟ فی ظلل من الغمام، بدلیوں کے سایوں میں، بدلی کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے. اسی طرح سے فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، حساب و کتاب لے لیا جائے، جنت و جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے. کیا یہ لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ آخر یہ کفار، یہ مشرکین ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کفر سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ شرک سے، نفاق سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ دلیلیں آ رہی ہیں، معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی آفاق کی، یعنی دنیا میں دکھائی دینے والی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. آخر کب ایمان لائیں؟ ایمان لانے کے لیے کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، جو یوم الجزا ہے، یوم الدین ہے، یوم الحساب ہے، اور جنت اور جہنم کے فیصلے کا دن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قیامت کے دن کے فیصلے کا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدلیوں کے سائے میں آ جائے، فرشتے آ جائیں، حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ لے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن آخری جو فیصلہ ہے، جو قیامت کے دن کا فیصلہ وہ آخری اور حتمی فیصلہ ہے، کیا اس فیصلے کا دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ آخر ان کو ایمان لانے میں کون سی چیز روکتی ہے؟ یہ اس سے پہلے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے. ساری چیزوں کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ ہی. یہ زمین، آسمان، یہ کائنات، ہم سب، ساری مخلوقات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور حتمی اور فائنل جب فیصلہ ہوگا تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ جائیں گی. میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ قیامت کے آنے کی طرف صراحت کے ساتھ اعلان کر رہی ہے. قیامت آئے گی اور قیامت کا آنا یقینی ہے. کفار مشرکین جو ایمان نہیں لاتے ہیں، کیا وہ قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو جب اگر قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسے موقع پر ایمان اگر یہ لائیں گے بھی تو آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں، یا قیامت کا لفظ دو طرح سے بولا جاتا ہے. ایک قیامت ہے جو قیامت کبریٰ، یعنی وہی قیامت
جو یوم الدین ہے، یوم الجزا ہے، القارعہ ہے، الحاقہ ہے، مختلف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیامت کے دن کو، جس دن ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، وہ قیامت کا دن ہوگا، اس کو بڑی قیامت کہا جاتا ہے۔ تو ایک قیامت تو وہ ہے جس دن سب کی قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی وہ سب کے فنا ہونے کا دن ہوگا، اور ایک وہ قیامت ہے جو ہر آدمی کی اپنی موت ہے، کیونکہ جس شخص کی بھی موت ہوتی ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے، یعنی اس کا دنیا میں رہنے کا پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے، اس کا دن مکمل ہو جاتا ہے، گویا کہ اب وہ مر گیا تو اب دنیا سے چلا گیا، اب وہ آخرت کے مرحلے میں، برزخ کے آغاز سے وہ آخرت کے مرحلے میں داخل ہو گیا، کیونکہ برزخ کا مرحلہ جو ہے، قبر جو ہے، وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ تو انسان جو بھی مرتا ہے، جس کی بھی موت ہوتی ہے، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے، جو فردن 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 سب کی موت آتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے۔ اور ایک بڑی قیامت ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ وہ سب کے فنا ہونے کا اور ساری دنیا کائنات کے فنا ہونے کا دن ہوگا، جس دن سورج چاند ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ جلائے جائیں گے وغیرہ ساری چیزیں جو قیامت کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلے والا دن ہے، اس دن اگر یہ ایمان لائیں گے، یعنی چاہے وہ آخری قیامت ہو یا ڈیلی والی جو قیامت ہو، ہر انسان جب مرتا ہے تو اگر مرنے کے وقت وہ ایمان لائیں گے، اس وقت کہیں گے کہ میں ایمان لایا، تو یاد رکھیں کہ ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ غرغرے کے وقت میں نہ آ جائے۔ غرغرے کا عالم یعنی بالکل جان جو ہے وہ نکلنے کو ہے، اور اب اس کو یقین ہو چلا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں، مر جاؤں گا، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا، میں کفر سے توبہ کرتا ہوں، شرک سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب حضرت فرعون نے بھی آخری وقت جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا نا کہ میں اسی پر ایمان لاتا ہوں، اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، جس پر اللہ کے نبی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الآن اب تم ایمان لا رہے ہو، اب تک تو تم نافرمانیاں ہی کرتے رہے، اس طرح سے ایمان قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں کفار کو ضرور کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے، ایمان جلدی لاؤ، لیکن میرے بھائیو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، جو ایمان والے ہیں، ایمان کے باوجود بہت سارے گناہ، بہت سارے معاصی، منکرات، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، اللہ کے حقوق میں گناہ، بندگان کے حقوق میں گناہ جو ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس بات کا سبق ہے کہ ہم کب ان گناہوں سے توبہ کریں گے، ہم کب ان گناہوں سے باز آئیں گے، کیوں آخر دیر کر رہے ہیں، یا بہت سارے فرائض جو انسان کے چھوٹ رہے ہیں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک آدمی حج نہیں کرتا، اور جبکہ وہ ایمان لائے ہوئے ہے، اس معنی میں کہ کلمہ توحید کا اقرار کر چکا ہے اور کلمہ توحید وہ جانتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ساری کوتاہیاں اس کے اندر موجود ہیں، تو یہ خطرناک ہے۔ آخر وہ کب نماز کی پابندی کریں گے، وہ کب زکوٰۃ دیں گے، وہ کب حج بیت اللہ کریں گے، وہ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ تو ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں ایمان والوں سے، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آخر کب گناہوں سے توبہ کریں گے، اور جو ہم بڑے فرائض اور واجبات چھوڑ رہے ہیں، ہم کب ان تمام کاموں کو انجام دیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال اور اسباب اور حیثیت کے مالک ہیں، اور وہ حج نہیں کیے مثال کے طور پر، اگر انہیں کہا جائے کہ بھائی الحمدللہ اللہ نے آپ کو مال سے، کشادگی سے نوازا ہے، آپ کو حج بیت اللہ کر لینا چاہیے، کیونکہ حج جوانی میں کرنا چاہیے، صحت و تندرستی میں کرنا چاہیے، اور انسان کو جاننا چاہیے کہ حج بیت اللہ ایک مشقت طلب کام ہے، اور وہ جب آخری عمر میں انسان جاتا ہے، جب بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور اعصاب مطلب بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت بڑی مشکلوں سے انسان حج کر پاتا ہے، کوئی رکن ہوا مکمل، کوئی رکن نہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگ کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی عمر ہی کتنی ہے میری، 40 سال ہی تو ہے، 42 سال 45 سال ہی تو ہے، 50 سال ہی تو ہے، تو اس طرح سے لوگ اس کو ڈیلے کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی کیا ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، ہمیں اس میں سبق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کفار کو کہہ رہا ہے کہ یہ کب ایمان لائیں گے، قیامت آ جائے گی تب ایمان لائیں گے، تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کب گناہوں کو چھوڑیں گے جب قیامت آ جائے گی، ہم کب فرائض کی پابندی کریں گے جب قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس بدلی کے سایوں میں آئے گا اور فرشتے آئیں گے اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی سب کو اس کا انصاف سے کے مطابق حق دے دیا جائے گا۔
جس کا بنتا ہے اس کو مل جائے گا، جس کے اوپر بنتا ہے اسے لے لیا جائے گا، قضی الامر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس مسئلے کو کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ صرف اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں، بس اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ جائیں گے، یعنی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آ جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس قیامت کے دن اس قیامت کے دن کے آنے کا انتظار کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اس وقت ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے آنے کی بات، فرشتوں کی جو آنے کی بات ہے، یہ ایک دم یقینی ہے کہ اللہ آئے گا۔ کیسے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیفیت نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ آئے گا تو اللہ آئے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا رب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ آئے گا، ہمارا رب آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ تعویل کرتے ہیں، بہت سارے جو فرقے ہیں، گمراہ فرقے، وہ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آئے گا۔ اللہ کیسے آئے گا؟ اللہ کے آنے کا مطلب ہے اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا فیصلہ تو آئے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارا رب آئے گا، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا رب آئے گا۔ کیسے آئے گا وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں اللہ نے اتنا بتایا ہے کہ اللہ آئے گا تو وہ آئے گا، کیسے آئے گا نہیں بتایا تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ کیسے آئے گا، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اور آگے فرماتا ہے وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم الى اخر الايه۔ تو وجاء ربك والملك صفا صفا، اس قیامت کے دن آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف صف۔ صف صف یعنی کیا مطلب؟ صف بستہ، بالکل صفوں میں بچھے ہوئے ترتیب کے ساتھ منظم انداز میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قیامت کے دن آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف بنا کر کے، تو واضح طور پر ہے کہ نہیں کہ آپ کا رب آئے گا۔ اب اس کو گھمانا، اس میں تعویل کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، وجاء ربک کہ وجاء امر ربک، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، یہ تعویل ہے، غلط ہے، یہ جائز نہیں اسلام کے اندر۔ اور خاص طور پر اللہ کے صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کا رب آئے گا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا، ہمارا رب نہیں آئے گا بلکہ ہمارے رب کا فیصلہ آئے گا۔ میرے بھائیو، ہمارے رب کے فیصلے کے آنے کی بات سب جانتے ہیں کہ وہ آئے گا ہی فیصلہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اللہ آئے گا، یعنی خود رب ذوالجلال فیصلہ فرمائے گا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا، وہ آ کر کے فیصلہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، اس کے علاوہ 2 سے 3-4 آیتوں میں، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتلا دیا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے گا۔ اس آدمی کے بیچ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ بات کرے گا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی تم میں سے نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بات، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بات نہ کرے، اس کے اور اس کے بیچ میں، یعنی آدمی اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی ڈائریکٹ بات کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، اور پوچھ تاچھ کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا، کیا تیرے پاس نبی نہیں آیا، کیا تیرے پاس رسول نہیں آیا، کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی، کیا میں نے تجھے جوانی نہیں دی تھی، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، کیا میں نے تجھے صحت سے نہیں نوازا تھا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھنے کا سوال کرے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت قائم ہوگی، یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا فیصلہ فرمانے کے لیے، اللہ کے فرشتے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے صف بصف، صف بستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیاں آئیں گی، یہ سب قیامت پر ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اس لیے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کفار کو نصیحت ہے یہ آیت کریمہ، ایسے ایمان والوں کو بھی نصیحت ہے، کیونکہ ایمان والوں سے بہت سارے فرائض میں کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں اور بہت سارے منکرات اور بہت سارے گناہ کے کام ہم ایمان والوں سے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخر کس دن کا
انتظار کر رہے ہیں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، اور کس دن کا انتظار کر رہے ہیں اپنے فرائض اور واجبات کی پابندی کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد، قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، قبل اس کے کہ ہماری موت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کر کے صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، فرائض اور واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ قضیت امر جو کہا گیا فیصلہ کر دیا جائے، آپ دیکھیے کہ فیصلے کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مکمل عدل اور انصاف پر مبنی ہوگا، ایک دم عدل و انصاف پر، یعنی کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ کے نکل جائیں گے، یا یہ بھی نہ سمجھے کہ معمولی ہے یہ تو چل جائے گا چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بالکل نہیں چھوٹے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی حدیث میں صاف صاف بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے برابر کا حساب لے گا، سب سے برابر کا حساب لے گا، حتی یقاد، اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر، حتی یقاد، تم لوگ ضرور بھی ضرور حق ادا کرو، لتؤدن الحقوق الی اہلھا، تم لوگ حقداروں کو ان کا حق ادا کر دو، حقداروں کو ان کا حق ادا کر دو، ورنہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، تو اس بکری کو بھی حق دیا جائے گا جو سینگ والی نہیں تھی، بغیر سینگ والی بکری تھی، اس کو سینگ والی بکری نے مارا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو اس کا حق دلائے گا۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں اتنا زیادہ عدل و انصاف ہے کہ آپ سوچیے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کا بھی حساب لے گا کیا؟ جانوروں کا حساب کیا لے گا؟ ظاہر ہے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں دو ہی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بکریاں، یہ جانور، یہ مویشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حلال حرام کے پابند نہیں ہے، وہ تو جانور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یوں سمجھ لو کہ اگر ایک بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے پر ظلم کیا ہو، سینگ والی بکری نے، تو یاد رکھو کہ ایسے ہی تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا فیصلہ فرمائے گا کہ بغیر سینگ والی بکری کا حق سینگ والی بکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوائے گا۔ تو اگر اس کو ہم سمجھ لیں کہ اگر بھی سینگ والی بکری کو بھی، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس ظلم کی سزا اگر ملے گی، تو آپ بتائیے کہ انسانوں اور جناتوں کو اپنے کیے کی سزا کیسے نہیں ملے گی؟ تو یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ خیر، بندگان کے حقوق بہت زیادہ اہم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق جیسے اہم ہیں ایسے بندوں کے حقوق بھی بہت زیادہ اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حقوق کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح سے اللہ عز و جل ہمیں آخرت کے لیے، موت کے لیے، حساب و کتاب کے لیے تیار رہنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔